نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه سنت ابیکم ابراہیم۔ ابھی چونکہ بڑی عید کا موقع آ رہا ہے تو اس پہ ایک عمل جو کیا جاتا ہے وہ قربانی کا ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے، اور ساتھ ساتھ قربانی کے کچھ شرائط ہیں کہ یہ کن لوگوں کے اوپر واجب ہے اور کن لوگوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو ایک آیت سورہ کوثر کی ہے فصلی لربک وانحر۔ یہاں پر مفسرین نے وانحر سے مراد قربانی لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ قربانی کیجئے، تو اس لیے وہ کہہ رہے کہ قربانی کا وجوب یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی عید کے موقع پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، ہمیں اس کا کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے سوال کیا یہاں پہ کہ جس جانور کے اوپر اون ہوتے ہیں، جیسے دمبا ہو گیا یا بیڑ، تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی تمہیں نیکیاں ملے گی۔ تو احادیث سے بھی اور قرآن سے بھی جو ہے وہ قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ اور قربانی جو ہے یہ صرف اس امت میں نہیں تھی بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جیسے قرآن کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی دی تو ان میں سے ایک کی قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ایسے ہی جو اور مسالک اور مذاہب تھے، چاہے وہ کفریہ تھے یا شرکیہ تھے، ان کے اندر بھی قربانی جو ہے وہ کرتے تھے، اگرچہ وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پہ یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے نام پہ کرتے تھے۔ لیکن قربانی کا ثبوت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اور ملتوں کے اندر بھی جو ہے وہ ثبوت اس کا پایا جاتا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی چلی آ رہی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے کتاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر اور حدیث کے اندر جو ذکر ہوا ہے تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے اس کو سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اور ایسی اس کو سنت محمدیہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے اور آپ نے بھی یہ قربانی کی ہے۔ تو سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سنت محمدیہ بھی ہے کہ ہماری امت کے اندر بھی یہ قربانی ہے اور آپ کو حکم ہے۔ پھر قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ جن لوگوں کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے انہی لوگوں کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اور ان کے پھر الگ الگ نصاب ہے کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے جو ہے وہ سونا پڑا ہوا ہو تو ایسے شخص کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ ایسے ہی کسی شخص کے اوپر اگر 52.5 تولے جو ہے وہ چاندی ہو تو اس شخص کے اوپر بھی جو ہے وہ قربانی واجب ہے۔ ایسے ہی اس کے اندر مالی تجارت بھی آتا ہے، آپ نے تجارت کے لیے کوئی بھی مال رکھا ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ دکان ہے، چاہے اس کے علاوہ گاڑیاں ہیں، جو بھی چیز ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، تو ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی، لیکن تب جب آپ نے اس کو تجارت کی نیت سے خریدا اور اس کے اندر آپ تجارت کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہو، یا آپ کے پاس مکس مال ہے، مالی تجارت بھی تھوڑا سا ہے، سونا چاندی ہے، تو ان سب کی مالیت جو ہے وہ لگائی جائے گی، اور اگر اس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے تو تب بھی اس بندے کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ گھروں کے اندر جو زائد چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو سال بھر استعمال کے اندر نہیں آتی، زیب و زینت کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے، جیسے لوگ رکھتے ہیں زیب و زینت کے لیے طرح طرح کی چیزیں اپنے کمروں میں یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے گھروں کے اندر وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو اس کی مالیت کا بھی اعتبار ہوگا۔ اگر اس کی مالیت بھی جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو تب بھی اس شخص کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اب آیا وہ شخص جو قربانی نہیں کرتا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو اس کے لیے کیا وعید سنائے گی؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس
کے پاس وسعت ہو قربانی کی اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ سخت وعید آپ نے سنائی ہے قربانی نہ کرنے والے شخص کے لیے۔ پھر قربانی کے لیے جو ہے وہ ضرورت سے زائد سامان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ گاڑی ہے ایک تو آپ نے اپنے استعمال کے لیے رکھی اور دوسری جو ہے وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے ویسی ہے، تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہو کہ وہ استعمال میں نہ آ رہے ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی جو ہے واجب ہے۔ ایسے ضرورت سے زائد مکانات جو ہوتے ہیں اس کا کرایہ آتا رہتا ہے تو اس کرائے کے اوپر بھی جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی، اگر اس کرایہ اتنا آپ کے پاس جمع ہوا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہو۔ تو قربانی جو ہے وہ بہت بڑا عمل ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عید والے دن سب سے محبوب چیز جو ہے وہ قربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے جو ہے اس کو قبول فرما دیتے ہیں، قربانی قبول ہو جاتی ہے جیسی۔ لیکن اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص نیت، کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری کسی اور چیز کی، اللہ کو اگر چاہیے تو اخلاصی نیت، تو اخلاصی نیت سے کی ہوئی نیکی کا ثواب جو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے دیتے ہیں، اور جس چیز نیکی کے اندر اخلاص نہ ہو تو اس کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ریاکاری کے اندر آتا ہے۔ قرآن کے اندر الذین هم یراؤن، جو لوگ ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاصی نیت بھی ضروری ہے، اور قربانی صرف جانور کی کافی نہیں ہے کہ آپ نے جانور ذبح کر لیا تو آپ کی قربانی ہو گئی ہے، آپ کے ذمے سے وجوب ساقط ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے خواہشات کے ناجائز چیزوں کے خواہشات جو ہے اس کی بھی قربانی کریں، اور اپنے ضد اور عناد جو اس کی بھی قربانی دیجیے۔ اس کے علاوہ جو اور ہم ایسے گناہ کے کام کرتے ہیں جس کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، تو اس جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان چیزوں کی بھی قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا درجہ بھی بلند ہوگا، اور اللہ کے ہاں جو ہے ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو اس لیے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ نیت بھی خالص کیجیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ضد اور عناد اور ایسے خواہشات جو شریعت کی نظر میں ناجائز ہیں ان کی قربانی بھی ہم دینے والے بن جائیں، تو یہ اصل قربانی کہلائے گی۔